اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن میں آپ کا میزبان محمد ارسلان فاروق۔ ناظرین، ہر روز ایک نئے موضوع کے اوپر بات کی جاتی ہے۔ آج کا ہمارے پروگرام کا موضوع ہے فتح مکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ یہ فتح مکہ کی جو بیک گراؤنڈ تھی، یہ صلح حدیبیہ ہوا تھا۔ ایک صلح حدیبیہ کو مشرکین نے، قریش جو تھے انہوں نے توڑ دیا تھا، اس کے نتیجے میں فتح مکہ ہوئی تھی، اور پھر یہ 10 رمضان المبارک کو چلے تھے، 20 رمضان المبارک تک وہاں پہنچے تھے۔ اس کے مکمل احوال آج پروگرام کے اندر ہم شیئر کریں گے، اور پھر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع کے اوپر جس طرح کا عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے فرمایا کہ جو مسجد حرام کے اندر بھی چلا جائے اس کو بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے۔ تو مقصود تو لڑائی نہیں تھا، بنیادی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم امن کو دعوت دے رہے تھے، سب کے لیے امن کا پیغام لے کر آ رہے تھے۔ یہ فتح مکہ میں جو عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا گیا اس کے اوپر روشنی بھی ڈالیں گے، اس کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور آج ہمارے دور کے اندر، اس دور کے اندر اس کی کتنی ضرورت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میں بہت مشکور ہوں پیر سید حبیب عرفانی صاحب کا، آپ سجادہ نشین ہیں سندر شریف۔ سر بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مفتی عبدالشکور حقانی صاحب، مذہبی اسکالر ہیں۔ سر آپ کا بہت شکریہ پروگرام کے اندر شرکت کرنے کے لیے۔ میں پیر صاحب آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا، اور صلح حدیبیہ کے نتیجے میں جو ان کا صلح حدیبیہ میں جو انہوں نے میثاق کیا تھا وہ ٹوٹا، اس کے بعد پھر فتح مکہ کی نوبت پہنچی، اور پھر وہ 10,000 کا قافلہ تھا جو لے کر چلے تھے، اور پھر فتح مکہ ہوئی۔ میں چاہوں گا کہ اس کا پس منظر تھوڑا سا بیان ہو جائے، اور وہ واقعات بیان ہو جائیں جو مسلمانوں کو جن مشکلات کا اس وقت سامنا تھا، اور ان مشکلات سے نکالنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تدبیر کی تھی اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیے گا۔ ارسلان صاحب، ایک چیز یہ دیکھیے کہ فتح مکہ کو، میں اس سے پہلے ایک شروع میں باتیں گزارش کروں گا کہ شاید اب تک کی معلوم تاریخ میں جی یہ واحد ایک ایسا جی مارکا ہے، ایسی جنگ ہے، ایسا غزوہ ہے کہ جس میں بغیر خون بہائے، اللہ، بغیر جو امارات ہیں ان کو تہ و تیغ کیے بغیر، جی فصلیں اجاڑے بغیر، جی عورتوں بچوں سب کی زندگیاں محفوظ رہیں، اور شاید یہ واقعہ نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد ہوا۔ اس کو یہ شاید دیکھی جائے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا تو تمام اپنے اعزا کربا کو حکم الہی کے تحت طلب کیا، اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے اس طرف دشمن کی فوج کھڑی ہے، ان لوگوں میں ابو جہل بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، سارے لوگ تھے، سب نے ایک یک زبان جواب دیا کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جب اعلان فرمایا کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول، اس پر ایمان لاؤ، تو سارے گھروں کو چلے گئے، بالکل ٹھیک۔ اور ایک دشمنی اور مخالفت کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہوا۔ اس میں کیا کیا تکالیف نہیں پہنچائی گئی مکہ مکرمہ میں، کہ جب آپ خانہ کعبہ میں عبادت میں مصروف تھے، سجدے میں تھے، تو اونٹ کی اوج لا کر آپ کے اوپر ڈال دی گئی، اور کیا کیا کچھ نہیں ہوئی۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ معاملات اس حد تک خراب ہوئے کہ آپ نے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کو، اور خانہ کعبہ کو مخاطب کر کے یہ بات کہی کہ تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے، لیکن یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں نہیں رہنے دے رہے۔ اب جب آپ وہاں پہنچ گئے تو مشرکین مکہ کو یہ بات بھی گوارا نہ ہوئی کہ مسلمان کسی جگہ چین سے سکون سے رہ لیں۔ اللہ، مختلف واقعات ہوئے، جابر بن فہری کا وہ واقعہ کہ وہ آپ کے اونٹ وہاں سے آپ کی چراگاہ سے چرا کے لے آیا، یہاں تک معاملات، اور مسلمانوں کے ساتھ یہ جب معاملات ہوئے، غزوہ بدر ہوا تو یہ ان کا ایک تھا کہ مسلمانوں کو طاقت پکڑنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے، لیکن
پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جی جو ایک قائدانہ صلاحیت، اور یقیناً یہ اللہ کی دی ہوئی، پھر ایک سپہ سالار کے طور پر جس طرح سے جنگ میں کہ 313 لوگ ہیں، سامان جنگ نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہیں، لیکن قاعدہ اور کرینہ وہی اختیار کیا جو اس دور میں جنگوں کا تھا کہ رائٹ، لیفٹ اور سینٹر، اور پھر جب یہ مقرر فرما کے آپ سجدے میں گرے اور اپنے اللہ کو یہ آواز دی کہ بار الہ یہ چند لوگ اللہ اگر آج یہ مارے گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی انہیں فتح نصیب فرما۔ اور پھر یہ اس آسمان نے بھی یہ منظر دیکھا، اس کائنات میں رہنے والوں نے بھی یہ منظر دیکھا کہ وہ بے سر و سامان لوگ جو صرف 313 تھے، جی بالکل انہوں ایسے نے اپنے سے 3 گنا زیادہ، 1000 سے زیادہ لوگ، بالکل ایسے اور ہر طرح کے سامان ان کو شکست دی۔ جی یہ ہوا، اس کے بعد غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، اور پھر جب مسلمان کسی کیفیت میں حالت میں آئے تو آپ نے پھر مدینے کا قصد کیا، بالکل ایسے ہی مکہ کا سوری مکہ کا مکہ کا قصد کیا کہ اب جو پہلے مشرکین مکہ جی مدینہ منورہ آ کے جنگ کر رہے تھے، اب مسلمان وہاں جا کے ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ جی اس میں درمیان میں ایک واقعہ گزارش کروں گا کہ اس بات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی کہ یہ خبر کہیں باہر نہیں نکلنی چاہیے۔ ٹھیک ایک دن حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو طلب فرمایا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک رکا ہے، وہ رکا لے کر آؤ۔ ٹھیک یہ گئے دونوں، وہاں عورت مل گئی جس طرح سے بتایا گیا تھا، اس سے رکا وہ نہیں مل رہا تھا۔ جب اس کو دھمکی دی گئی تو اس نے بالوں کے جوڑے میں سے ایک خط نکال کر دیا۔ یہ حضرت حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عزیزوں کو لکھا ہوا تھا مکہ مکرمہ میں، اور یہ اطلاع دی ہوئی تھی کہ مسلمان یہ پروگرام بنا رہے ہیں کہ مکہ پر یہ حملہ کریں گے، اور اس کو ایک بہت سنگین غلطی بھی تصور کیا غلطی جاتا ہے، بہت بالکل آپ ایسے نے ہی منع فرمایا ہاں جی ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ طلب فرمایا کہ کیا ان کا سر اڑا دوں؟ ہاں جی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاتب بدری صحابہ میں سے ہے۔ یہ اتنا مقام اور مرتبہ پھر ملا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کا وہ پھر بالکل ایسے ہی ایک بات ہاں اور طرف نکل جائے ہاں گی۔ جی میں یہ صرف ایک کہ حوالے کے یہ طور پہ مسلمانوں کے حالات کس طرح تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس طرح سے پذیرائی فرمائی۔ جی پھر یہ کہ جب قافلہ نکلا ہے مسلمانوں کا جی 10,000 کا لشکر، ہاں جی اور پھر اس میں دیکھیے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر جب رات کے وقت میں سجا میدان اپنے خیمے لگائے گئے تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان فاصلہ رکھ کر خیمے لگائیں جی اور جگہ جگہ الاؤ روشن کریں۔ اس میں پھر ابو سفیان یہ حضرت عباس کی ساتھ آیا اور ان کو پہاڑ کے بالکل اوپر ٹھیک ہے، وہ واقعہ ہے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور پھر میں مفتی صاحب کے پاس بھی جاتا ہوں۔ یہ فتح مکہ کے اوپر پھر اس میں آپ کو درگزر کا جو معاملہ ہے اس کو مزید آگے ڈسکس کرتا ہوں۔ تو اس میں میں تھوڑی سی بات گزار دوں۔ جی پلیز۔ تو اس میں یہ ہے کہ مکہ جب فتح ہو گیا تو آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ خانہ کعبہ میں ابو سفیان کا گھر، کہ یہ میں وہ اس واقعے کی طرف لا رہا تھا کہ ابو سفیان جب ملنے کے لیے گیا ہے تو آپ نے اس کی معافی قبول کی اور اس کے گھر کو بھی جائے امان قرار دے دیا۔ یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو اپنے گھروں میں بند ہو جائیں گے، دروازے اپنے بند کر لیں گے، ان کے سے بھی تعرض نہیں ہوگا۔ ایک چھوٹا سا ہوا واقعہ کہ جو جنگ ہوئی تو اس میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے تو مشرکین مکہ آئے اور آپ نے پوچھا جب کہ تمہیں پتہ ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا، تو ان سب کا ایک ہی جواب تھا کہ آپ اچھے بھتیجے، اچھے بھائی اور اچھے بھائی کے بیٹے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں کمپلیٹ کر لیں۔ اچھے بھائی کے بیٹے ہیں جی تو ہم آپ سے عفو درگزر کی امید رکھتے ہیں۔ اور آپ نے یہ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا، مفتی صاحب آپ کے پاس جانا چاہوں گا۔ حضرت نے بیک گراؤنڈ پوری تفصیل کے ساتھ بتا دیا۔ میں چاہوں گا کہ وہ جو فتح مکہ ہے جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے ہیں، مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، جو استقبال کیا گیا اور پھر جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی مزاحمت کے
آپ مکہ آپ نے فتح کر لیا، اس میں ایک مزاحمت ملتی ہے جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی، جس میں کہا جاتا ہے کہ 25 مشرکین جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے، وہ ایک چھوٹی سی جھڑپ ملتی ہے، وہ کیا پس منظر ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی روشنی ڈالیں، اور جو استقبال ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر آپ کے جو اعلانات ہیں جس کے اندر مکہ پہنچ کر آپ نے فرمان جاری کیا کہ جو ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے بھی امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے، مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کے لیے بھی امان ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ فتح مکہ میں ایک چیز جو زیادہ سمجھنے کی ہے، کیونکہ آج کل ہوتا ہے نا کہ سیاسی دور ہے، ہر بندے کو سیاسی شعور ہے، وہ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ سیاست اسے نہیں کہتے کہ آپ اپنے لوگوں کو دشمن سے ٹکرا کر اپنی طاقت ضائع کر دیں، بلکہ قائدانہ صلاحیتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنی طاقت کو بچا کے رکھیں اور بغیر مزاحمت کے اس پوزیشن پہ لے آئیں کہ آپ اپنی کامیابی کا اعلان کر سکیں۔ لیکن صلح حدیبیہ کا جو واقعہ ہے اس پہ سراسر تمام شرائط اس مسلمانوں کے خلاف ہے، بالکل ٹھیک، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائط کو مان رہے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر اس وقت ٹکراؤ ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو اسلحہ بھی نہیں ہے، ہم تو عمرہ کرنے آئے، تو اپنی اس طاقت کو بچا لیں اور ایسے راستے کھلیں جن سے ہم اپنا پیغام آگے پہنچا سکیں۔ تو وہ جو جنگ بندی کا اعلان ہوا 10 سال کے لیے، تو اس میں یہ موقع مل گیا کہ راستے پرامن ہو گئے، مامون ہو گئے۔ اب آپ نے جو بادشاہوں کو خط لکھے اور سارے پیغام بھیجے، اس کے 2 سال کے اندر ہی، 2 سال بھی پورے نہیں ہوئے تھے کہ مشرکین مکہ نے اس معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ مفتی صاحب، مجھے پروڈیوسر صاحب کی طرف سے بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر میں بریک سے واپس آؤں اور آپ اس کو تفصیل سے بیان کر دیں آپ کی اجازت سے ایک بریک لیتے ہیں جی، بریک سے واپس آتے ہیں تو پھر مفتی صاحب سے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ جی ویلکم بیک ناظرین، فتح مکہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو و درگزر کے اوپر آج ہم پروگرام کے اندر گفتگو کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب آپ ارشاد فرما رہے تھے، وہیں سے کنٹینیو کریں پلیز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں ساری شرطیں اپنے خلاف مان لی، صرف اس لیے کہ ہمارا پیغام، ہماری دعوت آسانی سے پھیل سکے۔ جب آپ کو 10 سال کے لیے ایک قسم کا معاہدہ ہو گیا کہ اب لڑائی نہیں ہوگی، اب آپ نے جو تبلیغ فرمائی ہے، آپ دیکھیں پچھلے تقریباً 18-19 سال میں وہ تبلیغ دیکھ لیں اور ان 2 سالوں کے عرصے میں دیکھ لیں کہ بہت زیادہ مسلمان ہوئے، کیونکہ لوگوں کو آنے میں آسانی ہوئی، پیغام پہنچانے میں آسانی ہوئی۔ تو جو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک قائد کو، ایک لیڈر کو، کہ اپنی جو افرادی قوت ہے اس قوت کو ضائع نہیں کرنا، اس کو بچا کے پھر چلنا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال تھا کہ آپ افرادی قوت بچاتے تھے اور دشمن پہ روب بھی ہوتا تھا اور آگے چل پڑتے تھے۔ اس کے بعد پھر جب مشرکین مکہ نے یہ حلف توڑ دیا، یہ معاہدہ توڑ دیا، تو ان کو بعد میں احساس بھی ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ ٹھیک، تو اس غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے حضرت ابو سفیان خود مدینہ تشریف لائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہلے گئے، اپنی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے گھر، اور وہاں جو ایک ادب کا واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے بستر لپیٹ دیا، تو انہوں نے سمجھا کہ میں سردار ہوں، شاید یہ بستر میرے قابل نہیں، اور پوچھا بھی تو حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ اس بستر کے قابل نہیں ہیں، اللہ اکبر، کیونکہ یہ پاک نبی کا پاک بستر ہے، آپ اس کے قابل نہیں ہیں۔ تو حضرت ابو سفیان ظاہر اس وقت مسلمان نہیں تھے، تو انہوں نے کہا کہ تم شریر ہو گئی ہو، تم میں شر آ گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، شریر نہیں ہوئی، اسلام قبول کرنے کے بعد میں شر سے بچ گئی ہوں۔ اللہ، بہرحال اب وہ بھاگے دوڑے پھرے، نبی علیہ السلام کے پاس بھی آئے کہ معاہدہ دوبارہ کر لیا جائے، اسی کو بحال کر لیا جائے، بہت سفارشیں بھی کروائیں، لیکن کوئی جواب نہیں ملا، کیونکہ نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اب ان سے معاہدہ کیا جائے۔ بالکل ٹھیک۔ اب آخر میں جو گئے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے ہیں
کہ آپ ہمارے قریبی ہیں، عزیز ہیں، یہ سارا آپ کو طریقہ بتائے. تو انہوں نے دیکھے کیسی سیاسی چال چلی حضرت علی نے. حضرت علی نے. ہاں. انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ مسجد میں جائیں اور مسجد میں جا کے زور سے اعلان کر دیں اور اعلان کر کے آپ نکل جائیں. وہ مسجد میں گئے. اعلان کیا کرنا تھا؟ کہ بھئی ہم اس معاہدے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اس معاہدے کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، ہم اسے توڑنا نہیں چاہتے. بس یہ اعلان کیا اور چل پڑے. اب جب مکہ پہنچے تو وہاں گئے، ان کے ساتھیوں نے پوچھا بھی کیا ہوا. انہوں نے کہا جی میں ایسے اعلان کر کے. انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میرے کو جواب بھی دیا. انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر حضرت علی سیاسی چال چل گئی تمہارے ساتھ کہ تم سے اعلان بھی کروا دیا اور تمہیں واپس بھی بھیج دیا اور فیصلہ بھی نہیں ہوا. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ سے فرمایا کہ تیاری کرو اور کسی کو خبر نہ ہو. پھر وہ واقعہ پیش آیا حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ والا کہ انہوں نے جو وہ خط لکھ دیا. اس میں بھی ہمارے ایک پیغام ہے کہ اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں نا ان سے بڑی غلطی بھی ہو جائے تب اس کو معاف کرو. اپنا ہے وہ. دیکھیں نا جیسے پیسا نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے مجھے حکم دے میں اسی گردن اڑا دوں، یہ تو منافق ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بدر میں جو شریک تھے منافق نہیں تھے، ان میں کوئی منافق نہیں تھا. اور پھر بدری صحابہ کے بارے میں اللہ نے خود فرما دیا تھا نبی علیہ السلام کو کہ آپ اعلان کر دیں کہ یہ جو مرضی کریں آئندہ کی بھی ساری غلطیاں ان کی معاف ہیں، جو مرضی کریں. مفتی صاحب پھر وہ کیا مجبوری تھی؟ وہ صرف رشتہ داروں والا ہی معاملہ تھا جو انہوں نے خط لکھا، جبکہ ایک بدری صحابی ہوں اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا علم بھی ہو اور پھر اس کے باوجود ان سے غلطی سرزد ہو جائے؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی بات. دیکھیے میں ایک نقطہ آپ کو بتاؤں جو اہل سنت والجماعت کے ہاں مسلمہ نقطہ ہے کہ صحابہ کرام سے جتنے بھی ایسے واقعات ملتے ہیں وہ غلطیاں ہوئی نہیں، اللہ نے کروائی ہیں تاکہ امت کو مسائل کا پتہ چلے. اگر وہ صحابہ سے یہ عمل نہ کرواتے تو ہمیں مسائل کیسے پتہ چلتے؟ ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. اس وجہ سے اس بات کو ذہن میں رکھ کے کسی صحابی کے بارے میں دل میں ذرا سا بھی میل نہیں آنا چاہیے کہ جی فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے کر دیا. اگر خدا نہ خواستہ دل میں میل آ گیا کسی صحابی کا تو ایمان چلا جائے گا. وہ منتخب لوگ ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ نے مجھے منتخب کیا اللہ نے میرے صحابہ کو بھی منتخب کیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دے دیا، چل پڑے. اب جب مکہ مکرمہ کے بالکل قریب پہنچے ہیں تو اس وقت حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو چکے تھے. اعلان نہیں کیا تھا مکہ والوں نے. نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا تھا کہ آپ نے اعلان نہیں کرنا، تو آپ اندر کی خبریں ہمیں پہنچاتے رہیں. تو یہ جو انٹیلیجنس کا سسٹم ہے نا تو یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمن ملکوں میں بھیجو اپنے بندے جو وہاں سے تمہیں خبریں بھی دیتے رہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں سمجھ لیں کہ انٹیلیجنس کے ذمہ دار تھے اور وہ خبریں نبی علیہ السلام پہنچاتے تھے. جب آپ کو پتہ چلا کہ قافلہ قریب پہنچ گیا تو حضرت عباس اپنی اولاد کو بیوی کو لے کے سامان کو لے کے پہنچ گئے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی بھی واپس چلے جاؤ تم اور سامان مدینہ بھیج دو. اب وہ پھر حضرت ابو سفیان کو لے کے آئے رات کے اندھیرے میں کہ دیکھو یہ کیا کچھ ہو رہا ہے. تو ابو سفیان اندر سے تو مطمئن ہو گئے. تو اب حضرت عباس نبی علیہ السلام کے پاس لے کے آئے کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، آپ نے فرمایا اپنے خیمے میں لے جاؤ صبح لے کے آنا تاکہ یہ ہماری شان و شوکت بھی تو دیکھ لیں نا، ہمارے صحابہ کا بھی تو دیکھ لیں. کیونکہ صحابہ کا جو رویہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تھا کائنات میں ایسی کوئی جماعت نہیں جو اتنا ادب اپنے کسی لیڈر کا کرے جتنا صحابہ نبی علیہ السلام کرتے. اور حدیبیہ کے مقام پہ پیش آیا ہے وہ جو سفیر آیا تھا مکہ کا، اس نے جا کے کہا کہ تم ان سے لڑ نہیں سکتے. ان کیسے ہی لڑ سکتے؟ ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہم اپنے علاقے میں ہیں، کیسے لڑ سکتے؟ اس نے کہا جو ادب میں نے دیکھا ہے وہ تم نے نہیں دیکھا. انہوں نے کہا انہوں نے کہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرماتے ہیں تو پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں گرنے دیتے صحابہ، وہ اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی کو پانی کا قطرہ نہ ملے تو وہ دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ لگا کے اپنے چہرے پہ پھیرتا ہے. ایسا ادب کسی بادشاہ کا میں نے نہیں دیکھا. تو یہ ادب جب ابو سفیان کو بھی نظر آیا اور حضرت عباس نے رات کو یہ چیزیں ساری دکھائیں تو صبح آ کے انہوں نے پھر کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عباس نے ایک سفارش بھی کی کہ یا رسول اللہ یہ سردار ہیں اور ظاہر ہے سردار لوگ تھوڑی سی اپنی چودراہٹ چاہتے ہیں، ہوتا ہے مزاج ہوتا ہے، تو آپ کچھ ان کو عزت دے دیں. اس وقت نبی پاک سے اعلان کیا کہ جو مکہ کا آدمی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اسے امان دے دی جائے گی. اس پہ حضرت ابو سفیان حیران ہوئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرا گھر تو چھوٹا سا ہے، اس میں سارے مکہ والے تھوڑی آئیں گے، آپ اس میں وسعت پیدا فرمائیں. اور فرمایا جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے اس کو بھی امان. اس پہ پھر حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ سارے تو مسجد میں نہیں آ سکتے،
پھر آپ نے فرمایا جو اپنے گھر کی کنڈی لگا لے اس کو بھی امان ہے۔ واہ واہ، اب جب قافلہ جا رہا ہے، مکہ کے اندر داخل ہو رہا ہے، تو مختلف گروپ بنائے ہوئے تھے، جس طرح ہمارے یہاں برگیڈ ہوتی ہے نا، یونٹ ہوتی ہے، اس طرح ہر ایک لیڈر ہوتا ہے، اس کا ایک جھنڈا ہوتا ہے، اس کے متحد اس کے قافلے چل رہے ہوتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی جی مدینہ کے رہنے والے، ان کے ماتحت کوئی 1000 کے قریب انصاری صحابہ تھے۔ اب یہ جھنڈا لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، اور آج بیت اللہ میں بھی جنگ حلال ہو جائے گی۔ اللہ، حضرت ابو سفیان نے سن لیا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ آپ نے اجازت دے دی ہے قتل و غارت کی؟ فرمایا نہیں۔ اور کہا سعد بن عبادہ یہ اعلان کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، بلایا اور بلا کے آپ نے ڈانٹا کہ ایسا جملہ کیوں کہا اور میری اجازت کے بغیر کیوں کہا؟ پھر آپ نے فرمایا کہ نہیں، آج وہی ہوگا جو برادران یوسف کے ساتھ ہوا۔ انہوں نے غلطی تسلیم کر لی تھی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، معاف کر دیے گا۔ تو اس جملے کے جواب میں بھی آپ نے الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ پھر آپ نے عفو و درگزر کا معاملہ فرمایا۔ لیکن ایک جملہ یہاں یاد رہنا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے معافی کا اعلان کیا، لیکن 15 یا 16 آدمیوں کے نام لے کے فرمایا یہ گستاخ رسول تھے، ان کے لیے معافی نہیں ہے، حتیٰ کہ بیت اللہ کے غلاف کے اندر بھی چھپ جائیں تو ان کو وہیں قتل کیا جائے۔ اس سے میسج ملتا ہے عفو و درگزر بالکل نبی علیہ السلام کی صفت ہے اور بہت اچھی ہے، ہمیں بھی اپنانی چاہیے، لیکن جہاں گستاخی رسول کا معاملہ آ جائے وہاں گستاخ کے لیے کوئی معافی نہیں، گستاخ کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس میں کوئی شک ایک نہیں ہے۔ چھوٹی سی بات میں اس آپ میں ہی کے پاس آ رہا ہوں، میں آپ ہی میں اسی ریفرنس میں صلح حدیبیہ کے حوالے سے کہ جب یہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا تو جب یہ لکھا گیا کہ معاہدہ مابین قریش مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو سہیل بن حنیف یہ کفار کی طرف سے آیا تھا معاہدہ لکھنے کے لیے۔ اس نے یہ اعتراض کر دیا کہ اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یہ معاہدہ لکھ رہے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ کاٹ دو۔ انہوں نے قلم رکھ دیا، یا رسول اللہ یہ نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا، میں نہیں۔ آپ نے پھر پوچھا کہاں لکھا ہوا ہے، پھر آپ نے خود قلم پھیرا۔ بے شک یہ صحابہ کی محبت کا عالم۔ بے شک ایسا ہی ہے۔ پیر صاحب میں آپ ہی سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جب ہم عفو و درگزر کی بات کرتے ہیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی سے ہمیں واقعات ملتے ہیں۔ آپ نے جو جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا، ہندہ، آپ نے ہندہ تک کو جو ہے وہ معاف کر دیا تھا۔ تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے عفو و درگزر کے واقعات ہیں، جس طرح سے ایک مثال میں نے ہندہ کی دی، پھر فتح مکہ کے موقع کے اوپر یہ ہوا، یہ عفو و درگزر کے واقعات میں سے چند ایک واقعات کے اوپر میں چاہوں گا آپ روشنی ڈالیں، لیکن ایک بریک پہ مجھے جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں تو پھر آپ جو ہے وہ کنٹینیو کیجیے گا۔ ایک بریک لیتا ہے، میں ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ماہ رمضان معرف قرآن۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فتح مکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو و درگزر۔ میں پیر صاحب آپ سے چاہوں گا کہ عفو و درگزر کے جو دیگر واقعات ہیں ان واقعات کے اوپر روشنی ڈالیے گا، جیسے یہ واقعہ ایک واقعہ ہے، اسی طرح فتح مکہ کے اندر جو ہے وہ عفو و درگزر کے واقعات ہیں۔ دیکھیے فتح مکہ میں جب مسلمان غلبہ حاصل کر لیا تو پھر مکہ کے لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے، بیعت ہونے کے لیے آتے رہے۔ اس میں اب کچھ معاملات یا کچھ کیفیت ایسی تھی کہ ابو سفیان یہ پہلے معافی مانگ چکا تھا، مسلمان کلمہ پڑھ لیا تھا۔ اب اس کا خاندان جو ہے کہ مثلا ہند اس کی بیوی کہ جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کے چبایا اور ان کے اعضاء کا مسئلہ کروایا اور ہار بنا کے گلے میں ڈالا، وحشی بھی تھا جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ تو یہ جب آئے ہیں سامنے تو وحشی نے کہا کہ جی مجھے مسلمان بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے اس کو بحث تھوڑی سی ہوئی، کچھ باتیں کہیں، آپ نے اس کو مسلمان تو کر لیا، لیکن یہ ارشاد فرما دیے گا آئندہ سے میرے سامنے نہ آنا، تم جب بھی میرے سامنے آؤ گے مجھے میرے چچا یاد آئیں گے،
یہ یعنی یہ ایک عفو درگزر کی کہ معاف فرما دیا کہ وہ واقعہ نہ یاد آئے. اور اس واقعے میں ایک شے یہ دیکھیے کہ جب غزوہ خندق کے بعد مسلمان مدینہ منورہ میں آئے ہیں تو ہر گھر سے رونے کی صدا آ رہی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا آج میرے چچا حمزہ پر رونے والا کوئی نہیں ہے. اتنا دکھ آپ نے محسوس کیا ان کی شہادت کا. لیکن جب معافی کی بات آئی، عفو درگزر کی بات آئی، رحم و کرم کی بات آئی، تو ان کے قاتل کو بھی معاف کر دیا، ان کو قتل کروانے والی کو بھی معاف کر دیا، ان کا کلیجہ نکال کر چبانے والی کو بھی معاف کر دیا. لیکن ساتھ یہ بات اس کو ارشاد فرما دی کہ میرے سامنے نہ آنا. پھر اس کو یہ دیکھیے کہ ہند جب مسلمان ہونے کے لیے تو آپ نے وہ شرائط جو ہیں کہ زنا نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، یہ چیزیں شرائط بتائیں. تو اس نے کہا کہ میں اپنے خامد کے کچھ پیسے نکال لیتی ہوں کبھی کبھی، اس کو بتائے بغیر. تو ابو سفیان نے اس کو کہا کہ میں نے وہ معاف کیا. تو آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا کہ جو اب ابو سفیان کا کردار اگر دیکھا جائے تو جتنی جنگیں ہوئی ہیں سب میں سردار ابو سفیان رہا ہے. تینوں جنگیں ہیں کہ غزوہ احد ہے، خندق ہے، بدر ہے، تو ان میں ابو سفیان سردار اور ابو سفیان ہی کی تحریک ہے ہر جنگ میں. اور اس میں جس طرح سے معاملات ہوئے، لیکن آپ کا یہ پھر اس کو ایک اور عفو درگزر کے حوالے سے میں فتح مکہ سے ہٹ کر ایک بات گزارش کروں گا کہ جب طائف کا واقعہ درپیش ہوا اور جبرائیل اور وہ فرشتہ ساتھ آیا اور یہ بات کہی کہ اللہ کی طرف سے حکم کہ اگر آپ اجازت دیں تو اس بستی کو ان دو پہاڑوں کے درمیان ہم پیس دیں. تو ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں سے آنے والی نسلوں میں اولادوں میں سے لوگ مسلمان ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اعلان اور اقرار کریں گے. یعنی طاقت کے ہوتے ہوئے، اختیار کے ہوتے ہوئے آپ دوسرے کو معاف کر دیں تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ہی جو ہے وہ ممکن ہے. پھر اس کے ساتھ یہ بھی دیکھے کہ عثمان جو سابقہ کلید بردار تھے خانہ کعبہ کے، حضرت عباس نے یہ ریکویسٹ کی کہ خانہ کعبہ کی چابی مجھے دے دی جائے، لیکن آپ نے انہیں بلایا اور ابھی تک وہ مسلمان نہیں تھے ہوئے. ان سے کہا کہ تمہارے خاندان کے پاس یہ چلی آ رہی ہے، میں تمہیں ہی اس کی کلید دے رہا ہوں، اور آج تک انہی کے پاس، انہی کے خاندان کے پاس ہے. اور اس پر وہ مسلمان ہوئے کہ اتنا رحم، اتنا حلم، اتنی شفقت، اتنی محبت کہ ہم لوگوں نے کیا کچھ برا سلوک نہیں کیا. آپ کا یہ انداز اور یہ طریقہ کہ مسلمان بھی نہیں لیکن مجھے پھر بلا کے چابی بھی دے دی. پھر اس کے بعد یہ کہ جب وہ بت توڑوائے ہیں وہ معاملہ بھی ہوا. اور جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھت پر کھڑے ہو کر اذان دینے کے لیے کہا، اعلان کرنے کے لیے، اب یہ جو شفقت اور محبت ہے کہ بلال ایک غلام ہے اور اس معاشرے میں غلام کی حیثیت ہمارے ہاں کے کمی سے بھی کم تر ہے، لیکن آپ نے یہ عزت دی. اور یہ آپ ہی کی تربیت اور آپ ہی کی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ حضرت عمر جیسے حکمران بھی سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. میں آگے بڑھنا چاہوں گا مفتی صاحب کے پاس. مفتی صاحب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ایک خطبہ بھی دیا تھا. اس خطبہ کے چند نکات جو ہیں وہ میں چاہوں گا آپ کے سامنے رکھوں، پھر آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنا ماضی بھول جائیں اور نئی زندگی کا آغاز کریں. اگر سودی قرضے کی بنیاد پر کسی کا سود کسی کے ذمہ باقی ہے، جو بھی خون یا مال جاہلیت کے دور سے کسی کا کسی کے ذمہ باقی ہے، اور تمام سابقہ اور جہلی اعزازات کو میں نے پاؤں تلے روند لیا سوائے خانہ کعبہ کی پردہ داری اور حجاج کو پانی پلانے جیسے اعزازات کے. غلطی سے قتل ہونے والے شخص کی دیت 100 اونٹنیوں پر مشتمل ہوگی، جن میں سے 40 کو حاملہ ہونا چاہیے. خداوند متعال نے جاہلی نخوت اور تکبر اپنے باپ دادا پر فخر و مباحات کا خاتمہ کر دیا ہے. تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے تھے، اور تم میں سے افضل شخص وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگار ہے. یہ ایک خطبہ ہے جس کے نکات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. یہ وہ نصیحت کی گئی تھی وہاں پر اس وقت اعلانات کی صورت کے اندر. میں چاہوں گا کہ اس کا جو پس منظر ہے اور پھر اینڈ کے اوپر جو بات کی گئی ہے آخر کے اندر کہ تم میں سے سب سے زیادہ پرہیزگار وہ ہے جو تقوی والا ہے. تو یہ حضرت جو تقوی کا اختیار کرنا ہے یہ رمضان سے بھی جڑا ہوا ہے کہ رمضان مبارک ہمیں تقوی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو یہ تمام جو خطبہ ہے اس کو ذرا سمیٹیے گا. دیکھیے، یوں سمجھیے کہ فاتح کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نصیحت نامہ دے دیا ہے کہ جب تم فاتح بنو تو یوں معافی کا اعلان کرنا ہے اور یوں لوگوں کو حوصلہ بھی دینا ہے کہ پچھلی باتیں بھول جاؤ. ہم بھی بھول گئے،
پچھلی کسی بات پر تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، اور آئندہ جو چلنا ہے وہ ہمارے متحد ہو کے چلنا ہے، جیسے ہم چلائیں گے ویسے چلنا ہے، جیسے آپ مسلمان ہو گئے پچھلے سارے گناہ معاف، سارے معاف ہو گئے۔ اور یہ میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حضرات ایسے بھی ہیں، اللہ معاف فرمائے، کہ صحابہ کی پچھلی زندگی کو طنزیہ انداز میں بیان کرتے ہیں۔ بھائی جب کلمہ پڑھ لیا ہے، پیچھے تو سارے گناہ معاف ہو گئے، تو اب پچھلی زندگی کیا تعلق رہ گیا؟ جس کو ہم کہتے ہیں دورہ جاہلیت، دورہ جاہلیت، اس کی بات کو لے کر اس کو ریفرنس کے طور پر بھی انکوڈ کر سکتے ہیں۔ نہیں، دیکھیں محدثین نے، سیرت نگاروں نے، تاریخ دانوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ امانتاً لکھا ہے، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کچھ ہوا ہے، لیکن ان کو بیان کرنے کی اگر کہیں ضرورت ہے تو بندہ بیان کرے، لیکن اس انداز میں نہیں کہ نعوذ باللہ ان کی شخصیت پر ہاں نہیں، حرف اس میں آئے۔ ایسے اتنی گنجائش اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ زمانہ ایسا تھا، ہاں، اس زمانہ میں ایسا ایسے لوگ تھے، جی بالکل، لیکن انفرادی طور پر کس کا کیا فعل تھا وہ ڈسکس نہ ہو۔ ہاں پھر ہو سکتا بالکل ہے۔ ٹھیک ہے۔ نہیں، لیکن اس میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کہ تربیت کے حوالے سے جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا عفو درگزر ہے، تو آپ یہ بات جب بتائیں گے کہ ابو سفیان کا یہ کردار تھا، ہند کا یہ کردار تھا، وحشی کا یہ کردار تھا، تو یہ ان کو نگیٹ کرنے والی بات نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی بات ہے کہ آپ نے ایسے رویے اختیار کرنے والوں کو بھی معاف کر دیا۔ بالکل، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، جی، فتح مکہ سے پہلے لکھا جاتا ہے ابو سفیان، ٹھیک ہے، لیکن جو ہی فتح مکہ کے آگے تاریخ چلتی ہے تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بتانے کے لیے کہ پہلے وہ ابو سفیان تھے، ہمارے ہاں وہ بھی قابل احترام نہیں تھے، کیوں؟ مسلمان نہیں تھے، لیکن جب وہ مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، صحابی رسول بن گئے، اب ہمیں پچھلی زندگی سے کوئی غرض نہیں ہے، اب ہماری صحابی رسول ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سسر ہیں۔ اس میں ایک چیز اور دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لا رہے تھے، فاتح بن کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو سر جھکایا ہوا تھا اور عاجزی سے اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ یہ ہمیں میسج دیا گیا کہ تم فاتح بنے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں تمہارے اندر تکبر آ جائے، فاتح بننے کا مطلب تکبر نہیں ہے، فاتح بننے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے اخلاق اور اپنا کردار لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اور اس میں ایک اور پیغام بھی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے کرنے سے نہیں ہوا، بلکہ ہمارے رب کے امر تھا، اس کی مدد شامل حال تھی، تو یہ فتح ہمیں جو ہے وہ نصیب ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ داخل ہوئے تھے اونٹنی پر سوار تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان ہو گئے اور وہ پورا واقعہ ہے کہ درگاہ سے واپس لایا گیا تو لوگ ابن ابی جہل کہہ کے مخاطب کرتے تھے تحقیر کے انداز میں، انہوں نے شکایت کی تو آپ نے منع فرما دیا کہ انہیں اکرمہ کہہ کے مخاطب کرو، ان کے باپ کی نسبت سے مت مخاطب کرو۔ بالکل ایسے ہی ہے، بہت خوب۔ میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت مشہور ہوں کہ آپ نے خصوصی طور پر اس اہم موضوع کے اوپر وقت دیا۔ ناظرین، آپ نے پروگرام دیکھا، مجھے اجازت دیجیے، آپ سے نیکسٹ ویک ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ